حضرت خواجہ حسن بصری کا زمانہ ہے۔ آپ کی ایک شاگردہ تھی جو باقاعدگی سے آپ کا درس سننے آتی تھی، نہایت عبادت گزار تھی۔ اس بیچاری کا جوانی میں خاوند چل بسا۔ اس نے دل میں سوچا، ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے دوسرا خاوند تو مل جائے گا، لیکن میرے بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اب وہ بچہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا سہی۔ لہٰذا اس عظیم ماں نے یہی سوچ کر اپنے جذبات کی قربانی دی۔ وہ ماں گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی، لیکن جب وہ بچہ گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی۔ اب اس بچے کے پاس مال کی کمی نہ تھی، اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی۔ یہ جوانی دیوانی مستانی ہو جاتی ہے، چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں برابر سمجھاتی لیکن بچے پر کچھ اثر نہ ہوتا، چکنا گھڑا بن گیا۔ وہ اس کو حضرت حسن بصری کے پاس لے کر آتی۔ حضرت خواجہ حسن بصری بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے، لیکن اس بچے کا نیکی کی طرف سے رجحان ہی اٹھ گیا۔ حضرت کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ شاید اس کا دل پتھر بن گیا ہے، مہر لگ چکی ہے۔ بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں اسے پیار سے سمجھاتی رہی، میرے بیٹے تم نیک بن جاؤ، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے اپنی دولت کے ساتھ ساتھ اپنی صحت بھی تباہ کر لی، اور اس کے جسم میں لا علاج بیماریاں پیدا ہو گئی۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اٹھنے کی سکت بھی نہ رہی اور بستر پر ہی پڑ گیا۔ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں نے پھر سمجھایا، بیٹا تو نے اپنی زندگی تو خراب کر لی، اب اپنی آخرت کو سنوار لے اور توبہ کر لے۔ بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب ماں نے سمجھایا تو اس کے دل پر کچھ اثر ہوا، کہنے لگا، ماں میں کیسے توبہ کروں، میں تو بڑے بڑے گناہ کر بیٹھا ہوں۔ ماں نے کہا، بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ بیٹے نے کہا، ماں اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری پڑھائیں۔ ماں حضرت کے پاس گئی۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا، اس لیے قیلولہ کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عرض کیا، حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے اور حضرت وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے یہ سوچا، پھر دھوکہ دے رہا ہے اور میرا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی وقت ضائع کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے، میں اپنا وقت ضائع کیوں کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا، حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت خواجہ حسن بصری پڑھائیں۔ حضرت نے کہا، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگردہ تھی، چپ کر گئی، روتی ہوئی گھر آ گئی۔ بیٹے نے پوچھا، کیا ہوا؟ ماں نے کہا، ایک طرف تیری حالت، دوسری طرف حضرت نے انکار کر دیا۔ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پہ چوٹ لگی اور کہا، ماں میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے کہا، بیٹا وہ کیا؟ کہا، امی میری وصیت ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا اور میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش کو گھسیٹا جاتا ہے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیوں؟ کہا، امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے۔ میری پیاری ماں مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا، بیٹا وہ کیوں؟
کہا ماں مجھے اسی صحن میں دفن کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاجزی کی یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی، روح قبض ہو گئی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی، ماں آنکھیں بند کر رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ جواب آیا حسن بصری ہوں۔ کہا حضرت آپ کیسے؟ فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور سو گیا تو خواب میں اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا۔ پروردگار نے فرمایا حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی۔ تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حسن بصری تیرے دروازے پر کھڑا ہے۔ اللہ کی رحمت سے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ رب تو بخشنے والا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہوں کو بھی معاف فرمانے والا ہے۔ صدقے دل سے توبہ کی جائے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے۔ بھلا اللہ رب العزت ہمیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ دوستو گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف آ جائیے اور اپنے پروردگار سے معافی مانگیے، وہ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اللہ کریم اپنے پیارے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔